چاہتی ہوں کہ مجھے آپ لوگ کسی مولوی یا ملا کے روپ میں نہیں دیکھیں، بیکاز میں جانتی ہوں نا کہ میں گھبرا جاتی تھی کہ میں نے ایسی ٹاک ہی نہیں سننی جہاں پہ مجھے پتہ ہے وہ بس یہی کہیں گے اسلام بہترین، قرآن بہترین کتاب ہے اللہ، بٹ ساتھ کوئی لاجیکل بات نہیں کرتے. دے نیور میک سینس. سو آئی وانٹ یو ٹو سی می ایز این امپرفیکٹ بینگ، ایز somebody just like you. آج آپ لوگوں کے کچھ اور کویشچنس ہیں، ان کا آنسر انشاءاللہ I'm gonna be doing some answers. کوشش کروں گی کہ ہم یہ ہر ہفتے کر سکیں، ایوری سنڈے. سو ویلکم، اٹس ونڈرفل ٹو سی یو. ہیپی سنڈے. چھٹیاں ختم، کل سے کام شروع ہوگا. سو I know, never feels good, it's never fun, but here we go. So we have some questions from the audience. So if you're watching this live, then you are on YouTube. You know that this is where we will do the live Q&As. اگر آپ نے یہ بعد میں if you watch it on Facebook, then it's probably a recording. And in order for you to submit your questions, you have to send it to our team through a private messenger or show up for these live sessions. ان کی announcement ایک دن پہلے ہو جاتی ہے. So if your question is sent to me during the live and it's considered suitable for me to answer it, so somebody from my team will pick it up and message me and I will be able to address it, okay? So I really like this question, and this one says, Assalamu alaikum Iram. I got to know that you have read a lot about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and you find him most amazing person. You know, for me, it's astonishing as I always heard hadith which is against women, like فرشتے لعنت بھیجیں گے اگر وائف ہسبینڈ کو منع کرے، سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہوں گی، یہاں تک کہ میں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بس اس کا کام ہے سفر کرنا. All these versions I heard from my husband, and astaghfirullah, I always felt frightened to read about Prophet sallallahu alaihi wasallam. Please guide me, what and where should I learn correct knowledge about him sallallahu alaihi wasallam. I understand what you're talking about. I'm not surprised because frankly نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میرا نہیں تھا کبھی بھی ڈر کا رشتہ. I was confused about him, I'll tell you the truth. بہت زیادہ، اتنا زیادہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایکچولی کتنے نرم تھے عورتوں کے معاملے میں، جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے. لیکن اسلام اور اللہ کے ساتھ بہت سخت میرا کشمکش کا رشتہ تھا، جنگ تھی، میں بھاگ گئی ہوئی تھی اسلام سے. انہی ریزنز کی وجہ سے کہ آپ کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور وہ منسوب کر دی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے اور یہی اللہ کے نبی نے بات کی ہے اور یہی سچ ہوگا. ریالٹی آف دا میٹر از کہ اصل جو سچ ہے وہ ہائی جیک ہو گیا ہے. اگر آپ ایکچوئل ریسرچ کر کے، جو میں بار بار کہتی ہوں، آپ ایکچوئل ریسرچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پڑھیں گے، انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے، اللہ نے میرے دل میں عورتوں کی محبت کو ڈال دیا ہوا ہے. اور اس کا آف کورس کچھ لوگ تو مسکنسٹرو کرتے ہیں، مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ آف آل دا پیپل، جو مخلوق انسان کی جو اسپیشیز ہے، ان میں سے مجھے عورتیں بہت پسند ہیں. کوئی ریزن ہوگا نا جو اللہ کے نبی یہ بات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ کچھ گروہ تھا صحابیہ کا گزر رہا تھا جو ویڈنگ سے واپس آ رہی تھیں اور خوش تھیں، کپڑے جس طرح کے شادیوں پہ پہنے جاتے ہیں اس طرح کی تھیں، ہنس بول رہی تھیں، جس طرح سے شادیوں پہ فیسٹیوٹی کا ماحول ہوتا ہے، وہ اسی مائنڈ سیٹ میں واپس آ رہی تھیں چہکتی ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے ان کا چہرہ کھل اٹھا اور انہوں نے ہاتھ اونچے کر کے تو کہا کہ گواہ رہو کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے. یعنی انہیں اتنا اچھا لگا کہ عورتیں خوش تھیں، ہنس رہی تھیں، they were happy. میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کروں کہ میں نے اپنے
میں نے جو آپ لوگوں سے شیئر کی تھی اپنی جرنی، اس میں جب میں اسلام کی طرف واپس آئی، اٹ واز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم's پرسنالٹی دیٹ پلڈ می بیک، بیکاز سچ اے بیوٹیفل پرسنالٹی، سچ اے بیلنسڈ پرسنالٹی، اٹ پلڈ می بیک. تو اس کے بعد مجھے تو 15-20 سال لگے ٹو ایکچولی فائنڈ دا ٹروتھ. میں لگی رہی کہ نہیں، سم تھنگ از ناٹ ایڈنگ اپ. جو میں باتیں سن رہی ہوں فرام دا اسکالرس، فرام دا کلچر، اٹ ڈز ناٹ میک سینس، اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں بار بار؟ فیئرنیس، جسٹس، کائنڈنیس، فیئرنیس، جسٹس، کائنڈنیس، رائٹ؟ تو فیئرنیس، جسٹس اور کائنڈنیس میں پھر یہ جو باقی باتیں ہو رہی ہیں، دے آر ان ڈائریکٹ کانٹرڈکشن ٹو واٹ ہی لیوڈ بائی. He was a living example of the قرآن. چاہے میں قرآن کی اسکالر نہیں بھی تھی تو یہ بات تو عقل میں آ جاتی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم lived by the قرآن. قرآن پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، مطلب سمجھ میں آ جائے گا. He was a living example of the قرآن and then the صحابہ کرام. بٹ جو میں میسیجز سن رہی تھی there was a disconnect. یہاں پہ ہمیں اپنی عقل یوز کرنی پڑتی ہے، بٹ یہیں پہ ہمیں وہ پکڑ لیتے ہیں اسکالرز، آ کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں کر سکتی، آپ نہیں سمجھ سکتی، یہ کام ہی صرف اسکالرز کا ہے. ہم بتائیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے. وہاں پہ ہم ڈر جاتے ہیں. اچھا تو پھر ہم انہی سے پوچھتے ہیں، انہی سے سمجھتے ہیں، اور یہ جو باتیں سمجھاتے ہیں وہ پھر انسان ڈس اپوائنٹمنٹ میں چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یا پھر وہ میری طرح اگر ہوں، وہ کھلے عام بغاوت کر کے کہتے ہیں میں نہیں مانتی جو یہ باتیں، آئی ڈونٹ بلیو دیم. یا پھر جو اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، اتنا کریج نہیں ہوتی، ڈر جاتی ہیں، وہ دل میں خفا رہتی ہیں، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ٹیریفائڈ ہو جاتی تھی. اپنا اگر آپ آنیسٹلی آپ دیکھیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت لیوے دی ہے، بہت، اگر آپ سچ مچ میں اسلام پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے عورتوں کے لیے. In the life of the Prophet, understand this please, in the life of the Prophet, women were really not stopped from participating in any kind of activities. They were not. It was not up to the husband to decide what a woman could or could not do. یہ بات بھی شاکنگ لگے گی مردوں کو، کیونکہ ابھی ایک میں کامنٹ پڑھ رہی تھی، میری پچھلی جو اسی ٹاپک پہ ویڈیو تھی اس پہ ایک صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، پہلا فتنہ ہے عورت کی بے پردگی، اور دوسرا آپ جو مرضی کر لیں، آخر اجازت تو بیوی کو خاوند سے ہی لینی پڑے گی، اور اگر خاوند نے اجازت نہیں دی تو بیوی کر نہیں سکتی. اچھا آپ بہت بڑے مسلمان ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، نعوذ باللہ، آپ خلفائے راشدین کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، آپ اتنے بڑے مسلمان ہیں، اور اتنے آپ کو خاص اللہ نے آ کے کوئی بات بتائی ہے جو ان کو نہیں بتائی تھی. I'll give you an example, check it in history. سب کے پاس گوگل اب موجود ہے. You guys, I'm talking to you women, you guys have no excuse now not to know the truth. گوگل اٹ. آپ بیٹھ کے اگر میرے کپڑوں کے اوپر کتنے جو کامنٹس آتے تھے، کتنا سرچ کرتی تھی ساری کہ یہ کون سا برانڈ پہنتی ہے. اتنا ٹائم ہے نا آپ کے پاس کہ برانڈ کی ریسرچ آپ کر لیں. کہیں پہ آپ نے سیل ڈھونڈنی ہو تو آپ کتنا ٹائم لگاتی ہیں کہ یہی والے کپڑے سیل میں مجھے مل جائیں، کہیں سے لگاتی ہے نا ٹائم. سو اس پہ لگائیں، یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کے رائٹس ہیں. فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. گوگل میری کسی بات پہ یقین نہ کریں، سرچ اٹ. آئی انکریج یو ٹو سرچ اٹ. سو حضرت عمر فاروق جب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، ان کی وائف مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتی تھی، اور حضرت فاروق نہیں چاہتے تھے، حضرت عمر فاروق نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائے. تو he did not stop her because جب ان سے صحابیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں اس کو اس چیز سے کیسے روک سکتا ہوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مت روکو، اور تاکید کی ہے. اٹ از ہر رائٹ، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ ہاں مجھے پسند نہیں ہے، اور وہ جانتی تھی کہ ان کو پسند نہیں ہے، پھر بھی جاتی تھی مسجد، جا کے پڑھتی تھی نماز. اور بلکہ جب شہید ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اوکے، سو انڈرسٹینڈ، اللہ نے بے وجہ کی ریسٹرکشنز عورتوں پہ نہیں لگائی، یہ معاشرے نے لگائی ہیں، یہ بعد کے اسکالرز نے لگائی ہیں اپنے اپنے کلچر سے انفلوئنس ہو کے. یہ اصل اسلام نہیں ہے. اور میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی کہا ہے، میں پھر کہہ رہی ہوں، میں بہت یہ وارننگ کے طور پہ کہہ رہی ہوں، شیئر اٹ ود یور علماء اینڈ اسکالرز اف یو وانٹ ٹو. آپ لوگ علماء حضرات، اسکالر حضرات جانتے ہیں
کہ وہ رائٹس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست، جو کہ ریاست مدینہ تھی، اصل ریاست مدینہ کی بات کر رہی ہوں، جب مسلم رول اور مسلم نظام قائم کیا گیا تھا، وہ تھی مدینہ کی ریاست. اس ٹائم پہ جو عورتوں کے حقوق تھے، ان حقوق کو ہائی جیک کر لیا گیا. یہ علماء کرام یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس بات کو یا تو چھپا لیا جاتا ہے یا پھر اس بات کو ہلکا ہلکا کر کے رفع دفع کر دیا جاتا ہے. کیونکہ جب یہ بات کھلے گی، جب یہ بات عورتیں پوچھیں گی کہ پھر اگر سچ یہ تھا تو پھر ہمیں یہ بات کیوں بتائی گئی، تو اس میں پھر بہت سے بڑے بڑے نام آئیں گے، بہت بڑے بڑے، جن کو ہمیں یہ کہنا ماننا پڑے گا کہ they were wrong in this particular instance, they were wrong and it's okay, they're human beings. اس سے ان کے عالم ہونے کا یا ان کے درجات کا وہ کمی نہیں ہو جائے گی. جن کی جو ریسرچ ہے، جنہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی، بٹ جو جہاں پہ غلطی ہوئی ہے وہ ماننی پڑے گی. اور یہ بڑے بڑے اس میں نام آئیں گے، آئی نو اٹ. اسی وجہ سے بہت سے لوگ جب مجھے اپروچ کرتے ہیں، آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں، کرتی رہے، اور میں کہتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ آ کے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے، آئی ایم ناٹ این اسلامک اسکالر. میں جتنا مرضی بولوں گی، لوگ کہیں گے او شی از ناٹ اے اسکالر، وائی ڈو وی ہیو ٹو لسن ٹو ہر. آپ میرے ساتھ آ کے اگر بات کریں، اف یو ٹاک آن دس سبجیکٹ، دین پیپل ول پے اٹینشن. اینڈ یو نو وٹ دے سے وی وش وی could بٹ وی can't. بیکاز بہت زیادہ اسٹرانگ بیک لیش آئے گا. اور میں پھر چپ ہو جاتی ہوں. بیک لیش سے ڈرنا ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے؟ دیٹس دا مین کوشچن. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ایک پوری کی پوری ایک اتنی بڑی باڈی آف ہیومن بینگس، بلینز آف ویمن ور oppressed اینڈ یو نیو کہ اللہ اس اپریشن کے خلاف ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ایک کوئی فتوے سے یا آپ کی اسٹرانگ آپ اس اسپیچ کو بولنا شروع کر دیں، اس بات کو آپ بار بار دہرانا شروع کر دیں، مردوں کو وعید دیں اس بات کی، تو دے ول چینج دیئر اسٹینڈس. مے بی کوئی عورت اپنے ہسبینڈ سے مار کھانا وہ رک جائے گی، کیونکہ ہسبینڈ کو خدا کا خوف آ جائے گا. بٹ it's still continuing. So it is up to you, the women. Fight for your rights. Do your research. اس میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے تو بہت سال لگے، کبھی یہاں سے ایک ٹکڑا پکڑا، کبھی وہاں سے پکڑا، کیونکہ اس زمانے میں اتنا زیادہ انٹرنیٹ کا تھا نہیں، رائٹ. ایوری تھنگ واز ناٹ اویلیبل. اسکالرس کی ابھی تک وہ ہیبٹ نہیں بنی تھی کہ وہ اپنی اسکالرلی ڈبیٹس اور اپنے فتوے، اپنی لیکچرز وہ آن لائن ڈالیں. ایک عام انسان کے لیے ایک بہت پہنچے ہوئے اسکالر کے ساتھ بات کرنا، ان کی بات کو سمجھنا بہت مشکل تھا، خاص طور پہ عورتوں کے لیے، رائٹ. عورتوں کے لیے بس ایک دو آرگنائزیشنز تھیں وچ ریلی، انہوں نے بھی دیوالیہ نکالا ہوا تھا ویمنز رائٹس کا، تو اور کیا کرتی. ناؤ اٹ از سچ اے بگ بلیسنگ. اللہ کہتا ہے نا کہ میری ہر چیلنج میں ایک چھپی ہوئی بلیسنگ ہے، اور ہر بلیسنگ میں چیلنج بھی ہے. تو سوشل میڈیا جس کو ہم ہر وقت گالیاں دیتے رہتے ہیں، اس کی بہت بڑی ایک بلیسنگ، میں کہتی ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کی وجہ سے دنیا کے جو بہترین مسلم اسکالرز ہیں، ایسے ہم ایک سیکنڈ میں ان کی باتیں سن سکتے ہیں، بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کی باتوں کو پہ غور کر سکتے ہیں، جو پہلے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. کہاں میں اور آپ کبھی انگلینڈ جائیں، کبھی ادھر جائیں، کبھی شام جائیں، کبھی ادھر جائیں، جسٹ ٹو لسن ٹو دی اسکالرز، اور ان کی ریسرچ کیا ہے، وہ پیپر آپ کو آن لائن مل جائیں گی، وہ ساری ہسٹری آپ کو اب مل جائے گی، رائٹ. شکر الحمدللہ کہ ایسی سچویشن ہے. تو اس میں آپ کو مشورہ دوں گی، اگر آپ نے بیسکس آف ویمنز رائٹ سننا ہے تو پلیز رائٹ دس نیم ڈاؤن. میری بڑی خواہش ہے، کوئی اگر ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ہوں تو میری یہ خواہش ان تک پہنچا دیں کہ میری بہت خواہش ہے کہ میں ان کو اپنے چینل پہ لے کے آ سکوں فار اے ٹاک، بیکاز وہ بہت دلیری کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر ببانگے دوہل باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے فیدرز بھی رفل ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت مسئلہ بھی ہے ان کی باتوں سے، پر وہ نہیں ڈر رہے. بہت اونچے لیول کے اسکالر ہیں، اور جو ویمنز رائٹس پہ کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ میں نے ابھی تک تو نہیں سنی، کیونکہ بہت ڈیٹیل میں اور پرسسٹنٹلی کرتے ہیں. اینڈ دیٹ شیخ از شیخ اکرم ندوی، شیخ اکرم ندوی، NADWI. یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز موجود ہیں. آئی تھنک ان کے چینل کا نام ہے السلام. ہی ہیز کورسز آن اٹ ٹو.
اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کورس خریدنا چاہیں، میں نے تو وہ بھی خریدے ہیں، مجھے تو کہیں سے ملتا ہے نالج، آئی رن آفٹر اٹ. اینڈ بٹ ہی آلسو ہیز اے لاٹ آف ویڈیوز آن یوٹیوب وچ آر فار فری. اس میں بھی آپ کچھ باتیں سنیں گی، آپ شاکڈ رہ جائیں گی. کہ بلکہ پلیز میک شیور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی سنائیں. ویری امپورٹنٹ، کیونکہ a lot of times men just don't know. ان کو بھی وہی غلط انفارمیشن ملی ہوئی ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے کس طرح سے بیلنس کریٹ کرنے کو کہا ہے اور عورتوں کے کتنے زیادہ رائٹس ہیں، تو وہ خود بخود میرا خیال ہے ان میں سے جو ڈیسنٹ ہیں دے ول ایکچولی چینج دیئر وے. کیونکہ اللہ، یہ خوف تو سب کو ہے نا کہ بھئی قیامت کے روز جواب دینا پڑے گا. قیامت کے روز اس بات کا بالکل جواب دینا پڑے گا کہ بیوی کو تم نے غلام کی طرح کیوں ٹریٹ کیا، بیوی کو تم نے پراپرٹی کی طرح کیوں ٹریٹ کیا. وہ تو نہیں تھی تمہاری پراپرٹی، وہ تو میری سلیو تھی اللہ کی، جیسے تم ہو. تو تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم اس کے مالک بن کے بیٹھ جاؤ؟ جواب دو. اب اس چیز پہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے آگے جواب دینے کی ہمت نہیں کر سکتا. ہماری تو دعا یہ ہوتی ہے یا اللہ حساب کتاب نہ کھولی، بس حساب کتاب کھل گیا تو مارے گئے. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص حساب کتاب کے معاملے میں جنت میں نہیں جانے والا. یہ بات سمجھ لیں. اپنی نیکیوں اور عبادت گزاریوں اور ان چیزوں کی بیسس پہ نہیں جنت ملنے لگی. وہ تو اگر ساری عمر نیکی میں لگے رہے، ایک ایک لمحہ اس کی عبادت اور حمد و ثنا میں گزارا، تو اس ایک آنکھ، اس ایک ناک، دانت، پھر انٹرنل سسٹمز کی تو بات ہی نہ کریں. ان کا حساب ہم کہاں سے دیں گے؟ وہ نہیں ہو سکتا. ہماری نجات صرف تبھی ہے کہ اگر اللہ نے حساب کتاب کھولے بغیر بخش دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے شفاعت کرا دی. ورنہ نیکیوں کی بیسس پہ یہ سمجھنا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، یہ غرور ہے. دس از ایروگینس. کریں نیکیاں، ضرور اچھے کام کریں. ظاہر ہے اللہ نے یہ کہا ہوا کرنا ہے آپ نے، لیکن اس پہ کبھی یہ مت سمجھیں کہ اس بیسس پہ میری تو جنت پکی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں وہ نہیں چھوڑے گا، تو پھر جو سب سے پہلے جس کا سوال ہونا ہے اس کے حقوق تو پورے کریں نا. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، رائٹ؟ عورتوں کے معاملے میں میں کیوں بولتی ہوں زیادہ، اور میں بولتی رہوں گی. میں زیادہ سے زیادہ اس وقت اسلام کے اوپر بھی اسی لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم ایک ڈیپلی ریلیجن کے اندر وی آر اے روٹڈ سوسائٹی. آئی پرسنلی مائی سیلف لو اسلام. آپ کیونکہ دیکھیں آج کل کے ماڈرن بچے جو ہیں دے آر رننگ اوے فرام اسلام. اوکے، دے آر رننگ اوے فرام اسلام بیکاز وہ جو ایک ٹپیکل لک ہوتی ہے اس شخص کی جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو اسلام پہ لیکچرز دیتے ہیں، ان کی ایک ہمارے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو باتیں کرنی ہیں دے آر آلموسٹ امپاسبل فار اس ٹو ڈو. دے گیو یو اے پرسونا، ایک اپیئرنس وہ آپ کو دیتے ہیں ایز اف دے آر پرفیکٹ مسلمس. اور ہمیں اب انہی کی طرح کا ہم بنیں گے تو ہمارا کوئی چانس ہے. اوکے، فرسٹ آف آل نو بڈی از اے پرفیکٹ مسلم. نو میٹر how high their level and stature is, just because of appearance we cannot gauge their stature first of all. اور guaranteed آپ کو بتا رہی ہوں پرفیکٹ مسلم کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے، یہ بات سچ ہے. تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا گزرے ہوئے کل سے آج بہتر ہو اور آج سے آنے والا کل بہتر ہو، چاہے تھوڑا سا بہتر ہو. بس ہم نے، اللہ تعالیٰ wants progress from us. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن. ہی ڈنٹ میک اس پرفیکٹ. اللاجیکل بات ہے نا بالکل کہ ہم کہیں کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں. او بھائی اس کو پتہ ہے آپ نے گناہ کرنے، اس نے بنایا ہے گناہ گار، اس نے بنایا ہی ایسا ہے. وہ کہتا ہے بس مجھے پتہ ہے تم گناہ کرو گے، تم غلطیاں بھی کرو گے، توبہ کر لو، بار بار توبہ کرو. تم کروڑ دفعہ توبہ کرو گے، میں کروڑ دفعہ معاف کروں گا. توبہ کرو، واپس آؤ، ٹھیک ہے، دیٹس اوکے. یہ جو پرفیکشن کی پرابلم پڑی ہوئی ہے نا ہمیں سب کو، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو اپیئر امپرفیکٹ ٹو یو گائز. آئی ایم امپرفیکٹ. میں کھل کے کہتی ہوں آئی ایم امپرفیکٹ. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن فرام می. آئی لو بینگ امپرفیکٹ بیکاز دیٹ از ہاؤ مائی اللہ تعالیٰ کریٹڈ می. اچھا، اب ایک کوشچن کے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں.
جو پین اینڈ سفرنگ جس سے میں گزری ہوں ان دا لاسٹ ویک. My team is going to be laughing about it. But as I have shared before many times, I want to see the comments also. Let me open those up. Because so okay. So what I went through was سو یہ جو روبینہ ہے، روبینہ یو نیڈ ٹو لک ایٹ، جو میں نے آپ کو کہا ہے، شیخ اکرم ندوی. شیخ اکرم ندوی کو سرچ کریں، ان کی ٹاکس کو دیکھیں. آئی ڈونٹ ہیو پرمیشن فرام ہز چینل یٹ، ادروائز میں اپنے چینل پہ ان کی شیئر کر دیتی. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے، آئی ریئلی پلان آن گیٹنگ ہم ٹو بی آن مائی چینل سو وی کین ٹاک فریلی. اردو بہت اچھی بولتے ہیں وہ، تو وہ اردو میں بتائیں کہ اللہ نے کیا مقام. لیکن آپ وہ ویڈیوز ہی دیکھیں گی تو یو ول فائنڈ وہ ہر بات بہت ٹھوس ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں کرتے وہ، آپ کو ہر حدیث ہر چیز کا ٹھوس ثبوت دیتے ہیں. وہ خود محدث ہیں بہت بڑے. سو ریسرچ ہم پلیز. اینی وے، تو میں آپ لوگوں سے جو شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مائی ٹیم وانٹیڈ می ٹو ڈو اے ٹاک، ایک تجزیہ جس کو کہتے ہیں، آن دیز ٹو ویری پاپولر ڈراماز دیٹ آر گوئنگ آن ان پاکستان رائٹ ناؤ. اور وہ انڈیا میں بھی بہت پاپولر ہیں، بنگلہ دیش میں بھی بہت پاپولر ہیں. اینڈ آئی واز شاک ٹو سی کہ ایچ ایپیسوڈ از گیٹنگ لائک 27 million views, 30 million views as soon as it's posted. واو، انٹرٹینمنٹ کی ہے ہی، انٹرٹینمنٹ کی یہی ہوتا ہے، پیپل لو انٹرٹینمنٹ. تو let me just quickly see this. اچھا، سو مجھے دو یہ ڈراموں پہ کہا گیا، ایک ہے تیرے بن اور ایک ہے میں نے پیار کیا تھا آئی تھنک. بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ ایک دو ان کی فلانی قسطیں دیکھ لیں اور پھر اس کے اوپر بات کریں. تو آئی سیڈ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. آئی ہیو ٹو واچ دا ہول تھنگ ان آرڈر ٹو گیو اے بیلنسڈ پراپر ریویو. تو ابھی تک جتنی ان کی قسطیں ہوئی ہیں، آئی ہیڈ ٹو گو تھرو آل آف دیم ٹو گیو مائی اوپینین. میں ڈرامے نہیں دیکھتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں موویز نہیں دیکھتی، بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، لیکن ڈرامے میں نہیں دیکھتی کیونکہ ڈرامے میرے لیے ٹارچر ہوتے ہیں. بہت کم ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے واقعی میں نے انجوائے کیا اور میں نے بہت سیکھنے کو بھی ملا اور انسپریشن بھی ہو. ایک دو میں نے وہ مینشن کیے تھے. ایک کافی سال پہلے بنا تھا، ماہرہ خان کا تھا، جس میں ذات کی وہ بات، where she's married to this guy that she loves who's very handsome but he ends up having an affair with someone else, and پھر وہ سمجھتی ہے کہ ایکچولی اس نے اللہ سے کنیکشن پیدا کرنا تھا. دیٹ واز اے بیوٹیفل ڈراما. ایک اتنی اچھی سوچ ہے، ایک اتنا اچھا اس میں لیسن ہے. ایکسکیوز می. اس میں ایک عورت کو اصل اسٹرینتھ دکھائی جا رہی ہے کہ اس کی اصل اسٹرینتھ کہاں پہ ہے، اور پھر وہ اینڈ میں معاف بھی کر دیتی ہے اس کو. دیٹ واز اے بیوٹیفل لیسن. پھر اس کے بعد الف ڈرامہ آیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا obviously because it was very spiritual, although there were some things that could have been better in that one also. اب یہ جو ڈرامے ہیں، oh my goodness. Okay, let's start with میں نے پیار کیا تھا. I think یہی نام ہے اس کا، رائٹ؟ میں نے پیار کیا تھا. Am I right? I think this is the name. Anyway, تو اب اس میں جی جو سٹوری ہے، اس میں ٹپیکل، اس میں تو کیا میں آپ کو کس مسئلے پہ پوائنٹ آؤٹ کروں. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ 30 million views and so many girls getting influenced by this garbage. I'm going to call it garbage. یہ ینگ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات جا رہی ہے. آپ کی سوچ کی اس وقت فارمیشن ہو رہی ہے، اور آپ کی سوچ میں جو باتیں جا رہی ہیں، جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، what should you look forward to, what should you be inspired about. دنیا کے بارے میں آپ کا ایک جو پرزم ہے وہ بنایا جا رہا ہے. and it's garbage. It has nothing to do with first of all reality. اس کو تھوڑا ڈسائفر کرتے ہیں. یہ جو ہے پہلے والا جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں نے پیار کیا تھا. اوکے، ایک تو یہ خدا کے لیے یہ
معصوم لڑکی والا کیریکٹر جو ہے نا، یہ ذرا تھوڑا آپ لوگ یا تو اس کو ریسرچ ٹھیک کریں یا پھر یہ بنائیں مت. کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ جو آپ نے ایک بھولی بالی معصوم لڑکی پھر سے گلوریفائی کی ہوئی ہے بہت زیادہ. آج کل کے زمانے میں مجھ سے اگر پوچھیں نا تو گلوریفائی اس لڑکی کو کریں جو سمجھدار ہے، جو عقل مند ہے، جو ہوش مند ہے، جس میں کوئی 4 برین سیلز موجود ہیں، اس کو آپ گلوریفائی کریں. نہ کہ ایسی لڑکی جو 4 دن کسی لڑکے کو ملی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور کیا یہی محبت ہوتی ہے؟ کیا ایسے ہو جاتی ہے؟ کیا ویسے ہو جاتی ہے؟ موسٹ آف دس از فینٹیسی. ان ریئل لائف دس کائنڈ آف اسٹف ڈزنٹ ایگزسٹ. بیٹا اس کو کہتے ہیں انفیچویشن، اس کو کہتے ہیں immediate attraction. This is not called love. Love is something very different. آپ اس لڑکے کے بارے میں جانتی کیا ہے جو آپ کو محبت ہو گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہینڈسم ہے، گاڑی اچھی چلاتا ہے، امیر لڑکا ہے. تو اس کے علاوہ آپ جانتی کیا ہے؟ گٹار بجا لیتا ہے، تو محبت ہو گئی آپ کو. کیا بات ہے، امیزنگ. اور وہ کیوں دکھایا ہے کہ وہ جی اس لیے کہ بڑی بھولی بھالی ہے. اچھا بھولی بھالی اتنی ہے کہ جتنی میں نے قسطیں دیکھی ہیں، جو کہ ابھی یہ آج 12 تاریخ ہے فیبری کی، اس وقت تک کی جتنی قسطیں میں نے ٹارچر میں دیکھ لی ہیں، اس میں نے 2-3 دفعہ تو اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے. رائٹ، دا کیریکٹر واز لائنگ ٹو ہر کزن جو اس کا بیسٹ فرینڈ ہے. وہ ماں باپ سے بھی جھوٹ بولنے میں کوئی خاص اس کو پریشانی نہیں ہوتی، جھوٹ بول کے یہ کام بھی کر لیا، جھوٹ بول کے وہ کام. تو پھر کس قسم کی معصوم ہے؟ اپنے کاموں میں تو پوری ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسننس. یہ آپ کریٹ کر رہے ہیں جو ویورز ہیں، جو لڑکیاں ہیں، کہ اچھا بس اگر ہم اس طرح کی باتیں کر لیں، ہم اس طرح سے ایکٹ کر لیں. وہ اتنی کیئرنگ ہے ماں باپ اپنے فادر کے لیے، اس کی دوائیوں کی اس کو فکر لگی رہتی ہے. ایون دو وہ جا رہی ہے کسی کی کہیں اور شادی اٹینڈ کرنے، تو وہاں سے فون کر کے اس کو اپنے تایا اور باپ کی دوائیوں کی فکر لگی ہوئی ہے. تو بیٹا اگر اتنی فکر ہے، دوائیوں کی اتنی فکر ہے، تو جھوٹ ووٹ بول کے باہر نہ جاؤ. ڈونٹ ڈو دوز تھنگس. دس از جو آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ لاٹ آف دیز رائٹرز ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک پرسنالٹی کو اسٹڈی کس طرح کیا جاتا ہے. مجھے یہ چیز جو مرضی آپ کہہ لیں، یہ ویسٹ کی جو زیادہ تر فلمیں ہوتی ہیں اس میں وہ ریسرچ بہت کرتے ہیں، رائٹرز بھی اور ایکٹرز بھی، کہ اگر یہ والے کیریکٹر کو میں نے پلے کرنا ہے، اس کی ہیبٹس کیسی ہوتی ہیں، ہاؤ ڈو دے ایکٹ، ہاؤ ڈو دے ٹاک. آپ ایک کیریکٹر کو دکھاتے ہیں لیکن اس میں کنگروئنسی نہیں ہوتی. یعنی اس میں ادھر وہ یہ ایکٹ کریں، ادھر وہ یہ ایکٹ کریں، ادھر وہ تیتر بتیر آپ نے بنائے ہوتے ہیں. اور بس چونکہ آپ کہہ رہے ہیں، 2 کرداروں کی طرف سے آپ نے کہلوا دیا کہ ہماری بیٹی بڑی معصوم ہے. ناؤ دا ویور شوڈ اسیوم کہ یہ لڑکی بہت معصوم ہے، بھولی بھالی ہے. دس از مائی بگیسٹ پرابلم. ایک تو یہ کہ بھولی بھالی لڑکی کو ذرا گلوریفائی کرنا بند کریں، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ آج کل کے زمانے میں یا تو بہت کم ہے، ملتی نہیں ہے. بھولا پن کچھ اور چیز ہوتی ہے، جس کو آپ لوگ بھولا پن کہتے ہیں، اس کو میری زبان میں اسٹوپڈ کہا جاتا ہے. وہ بھولا پن نہیں ہے، اٹ از پلین اسٹوپیڈیٹی. کہ آج کل کی لڑکی کو یہ بات نہ پتا ہو کہ بیٹا 4 دن میں محبت نہیں ہوتی، 2 ملاقاتوں میں محبت نہیں ہوتی. what do you know about this guy? کیونکہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ it is about forced marriage. main issue is forced marriage. تو فورسڈ میرج کے آپ خلاف ضرور بنائیں ڈرامے. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو بیکاز اسلام ڈز ناٹ ریکگنائز اینی کائنڈ آف فورسڈ میرج. اسلام ڈز ناٹ. اسلام اونلی ریکگنائز پسند کی شادی. اگر آپ دیکھیں، کیونکہ مرضی معلوم کرنی ضروری ہے، تو مرضی تو تبھی ہوگی اگر پسند ہوگا، نہیں ہوگا تو مرضی نہیں ہوگی. رائٹ؟ اسلام ڈز ناٹ ریکگنائز اے فورسڈ میرج. بلکہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتی چلوں، ایک نہیں 2-3 آپ کو واقعات ملیں گے کم از کم، مے بی مور. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ واقعات ملیں گے کہ صحابیات آئیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس on different occasions, right? A girl came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said, my father forcibly married me to so and so and so and so. And the Prophet said صلی اللہ علیہ وسلم کہ do you like him? اب تو شادی ہو گئی ہے, do you like him? She said no. And he said okay, cancel. نکاح منسوخ. اور ایک صحابیہ جب آئی، ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ڈو یو لائک ہم. جب انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ میرے باپ نے زبردستی کی، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، ہی سیڈ منسوخ. یہ ہے ہمارے ہاں. دس از واٹ آر پروفٹ ٹاٹ اس. سو فورس کی شادی ناٹ الاؤڈ.
اب یہاں پہ اگر یہ ڈبیٹ بن رہی ہے کہ وہ لڑکی کی ایک تو یہ ڈرامہ خدا کے لیے بس کر دیں، ایک تو یہ لو سٹوریز بس کر دیں. سب سے پہلے تو میری درخواست ہے پاکستان کے جو ڈرامہ نویس ہیں، جو لکھتے ہیں، خدا کے لیے آپ لوگوں میں اللہ نے بڑا ٹیلنٹ دیا ہے، پلیز اسٹاپ رائٹنگ اباؤٹ لو سٹوریز ایز اف ایک لڑکی کی زندگی کا مقصد ہے یہ لو سٹوری میں انوالو ہو کے تو شادی کرنا. بھئی اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی وہ کچھ کر سکتی ہے، کچھ چاہ سکتی ہے، کچھ زندگی میں اس کے گول ہو سکتے ہیں. میں پرسنلی کوچ کر چکی ہوں ایسی لڑکیوں کو جن کو شادی نہیں کرنی تھی بیکاز دے ہیڈ ویری ہائی گولز فار what they wanted to achieve in their lives. And I said, absolutely do it. Achieve what you want to achieve in your life. Get married to a guy who will support you in achieving this goal. Otherwise, don't get married to him. مت اپنی اللہ نے اگر تمہارے اندر ٹیلنٹ ڈالا ہے تو وہ ضائع نہیں کرتا. خدا نہ خواستہ اس سے نعوذ باللہ غلطی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے اندر وہ ٹیلنٹ ڈال دے. ٹیلنٹ تبھی ڈالتا ہے جب اس نے اس کے اندر اہلیت دی ہوتی ہے. اس کو جا کے پرسو کرو دنیا میں، بیکم سم تھنگ. خدا کے لیے ایک ہی گھسی پٹی کہانی، محبت محبت محبت. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد ینگ لڑکیاں ساری، ان کی زندگی کا گول یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی ہیرو نما لڑکا ان کے ساتھ یہ محبت بھری باتیں کرے، یہ ڈائیلاگز بولے، اور وہ بس دس از اٹ. اس کے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو کسی کو آتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے. اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ شادی کے بعد شادی چلانی کس طرح ہے، کیونکہ ڈرامہ عام طور پہ اس پوائنٹ پہ ختم ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو so I was going to make a point which really bothered me about it کہ ہاں زبردستی کی شادی، اور یہ بھی کہ وہ بارات چونکہ نہیں آئی تو اب لڑکی نے مجبوری میں ہاں کر دی. یہ وہ for God's sakes ان لوگوں کو آپ نے دکھایا ہوا ہے کہ یہ بڑے سمجھدار باپ اور چاچا ہیں لڑکی کے. آئی ڈونٹ نو آگے ڈرامے میں کیا ٹوسٹ آئیں گے، ظاہر ہے ڈرامہ ہے تو ٹوسٹ پہ ٹوسٹ آئیں گے. بٹ اپ ٹل دس پوائنٹ لیٹ می سے سم تھنگ ٹو یو. اس طرح کے غیر ذمہ دار باپ اور غیر ذمہ دار چاچے تائے نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. بیکاز آپ کس بات پہ اس وقت رو رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر بھائی جان آپ نے میری عزت بچا لی، نہیں تو آج تو میری عزت کا دیوالیہ نکل جاتا، میرا یہ ہو جاتا. ہینگ آن، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. ہینگ آن. عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت کیا ہوتی ہے جس کا دیوالیہ نکلنے لگا تھا آپ کا؟ گھر آئی ہوئی برات لڑکی کی واپس چلی گئی تو کیا کیا لڑکی نے غلط؟ دلہن بن کے وہ بیٹھی ہوئی ہے نکاح کرنے کے لیے، تو اس نے تو کچھ غلط نہیں کیا نا. تو آپ کی عزت اتنی جلدی کیوں اچھلنے لگ جاتی ہے؟ آپ کا آنر جو ہے وہ اتنا ناپائیدار اور اتنا فکل کیوں ہے کہ جسٹ بیکاز بیٹی کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو آپ کے وہ ہچکولے کھانے لگ جاتا ہے آنر؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ نا، کہ کون سی عزت ہے جس کا دیوالیہ جنازہ نکلنے لگا تھا. میں بتاتی ہوں کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے ہمارے خاندان کے بارے میں اور ہماری بیٹی کے بارے میں. تو جیسا کہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا تھا کہ جس وقت بارات آ رہی تھی اس وقت بھی لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ بہت لمبا ہاتھ مارا ہے تو یہ مارا ہے تو وہ مارا ہے. لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں. وہ کون سا گانا ہے راجیش کھنہ کا، کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا. ارے بھائی یہی ہوتا ہے. تو اسٹرینتھ اپنے اندر پیدا کرے نا کہ برداشت کرے چار لوگوں کی غلط باتیں. سو واٹ، ان کو اپنی کتاب میں سے نکال کے باہر پھینکے. ایسے لوگوں کے ساتھ انسان نہ رشتہ داری رکھے، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین رکھے، نہ دوستی رکھے. کہ ایسے گھٹیا باتیں کرنے والے لوگ یہ کس قسم کے فرینڈز ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر بندہ فرینڈ شپ وہی کرتا ہے جو خود بھی پھر اسی قسم کا ہے. جو باتیں کرنے والا ہے وہی ان کے ساتھ دوستی بھی رکھتا ہے پھر، رائٹ؟ تو یہ جو کہانی ہے ساری کہ ہماری عزت کا دیوالیہ نکلنے لگا تھا، جنازہ نکلنے لگا تھا، بیکاز یو آر ویک مین. دیز ٹو، دا فادر اینڈ دا چچا تایا، ویک مین. دے ور ویک. سو انسٹیڈ آف پروٹیکٹنگ دا گرلز وشز، اس کو انہوں نے ٹھونس دیا کہ چلو بھتیجے سے شادی کر دیتے ہیں. کیونکہ اب کم از کم بارات ایک شادی کا فنکشن سجا ہوا ہے، وہ ضائع تو نہیں گیا نا. لوگوں کو ہم نے ایک شادی تو دے دی نا، کہ یہ نکاح تو ہو گیا، چاہے اوریجنل دلہا کے ساتھ نہیں ہوا، کسی اور اس وقت جو دلہا ملا اس کے ساتھ کر دیا. ہاؤ اسٹوپڈ، فولش، امیچور اینڈ چائلڈش. لائک کوئی بیٹھ کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ رہا اس وقت کہ بھائی یہی فیصلہ تھوڑے دنوں بعد بھی کیا جا سکتا ہے. یہی فیصلہ اس لڑکے کے ساتھ اگر وہ
جب آپ دیکھیں گے ڈرامہ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ٹو مینی اسپوائلر الرٹس, بٹ جب آپ کو پتہ چلے گا 2 دن بعد کہ اس لڑکے کا ایکچوئل جینوئن ریزن کیا تھا, ہو سکتا ہے باپ اور تایا پھر بھی ڈیسائیڈ کریں لڑکی کے ساتھ کہ بیٹا جس کی ماں اتنی بد دماغ ہے اور یہ وہ, تو تم مے بی دس از ناٹ سچ اے گڈ آئیڈیا. گیو ہر سم ٹائم ٹو گیٹ اوور دا شاک. وہ جب دلہن بننے کے لیے آئی تھی, وہ اس لڑکے کے نام پہ دلہن بننے کے لیے آئی تھی. آپ کس قسم کے شفاق باپ ہیں کہ آپ بیٹی کی وہ فیلنگز کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ شوق میں ہے اس وقت, اور آپ نے اس کو منڈ دیا دوسری طرف کہ چلو جی اس کا نکاح بس کر دیتے ہیں. اور ویسے آپ بڑے لونگ باپ, اور میری بیٹی میری جان, میری ڈرامے ہیں سارے. سی دس از دا بیوٹی آف اسلام. اسلام ڈرامے نہیں کرنے دیتا, نمبر 2 کام نہیں کرنے دیتا. اسلام سیدھی کھری سچی ٹھک کر کے بات کرتا ہے کہ بیٹی کا پیار ہے تمہیں یا نہیں ہے, یا جو بھی ہے, میری جان ہے, میری یہ وہ سائڈ پہ رکھو ڈائلاگس. یہ تم نے کرنا ہے, یہ تم نہیں کر سکتے, سمپل ایز دیٹ. اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو ڈائلاگ باز ہیں وہ بھی, ان کو بھی وہی کام کرنا پڑتا ہے, اور جو لوگ بیچارے چپ چاپ کام کرتے ہیں ان کو بھی کام وہی کرنا پڑتا ہے جو کہ صحیح ہے. سو دس واز مائی تھنگ دیٹ اٹ واز سو ڈیفیکلٹ فرینکلی فار می ٹو واچ دس شو, کہ گاربیج اپان گاربیج اپان گاربیج. ہیرو کا کیریکٹر جو ہے, میری بیٹی ہوتی میں کبھی نہ کہتی کہ ایسے ویک لڑکے سے شادی کرو جو منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھا رہے, اور اپنے ہوتے ہوئے تم محبت کرتے ہو, اور تم اس لڑکی کو جا کے تو تم جانتے ہو کہ شی سو بھولی بھالی, اینڈ شی از کلیمنگ مے بی آئی لو دس گائے, مے بی آئی ڈونٹ. تو تم تمہارے اندر اتنی انسیکیورٹی ہے اس وقت, تمہاری دوست ہے یار بچپن کی, اس کو پیار سے بیٹھ کے سمجھاؤ کہ دیکھو مے بی اٹ از لو, مے بی یو جسٹ کائنڈ آف لائک دس گائے, بٹ آئی ہیو آلسو لائکڈ یو سنس آئی واز اے کڈ, اینڈ آئی ول میک یو ویری ہیپی. وہ بیسکلی 4 اس نے محبت کی باتیں سنی ہیں, وہ پھسل گئی ہے, تو تم وہ 4 باتیں کر لو, تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. اور اگر تم اتنے اچھے اس کے دوست ہو تو لڑکے کی کوئی چھان بین تو کرو. ابھی تک تو جو میں دیکھ رہی ہوں, دا گائے جو اس وقت جو اسے شادی کرنے آ رہا تھا, آئی کینٹ ریممبر دیئر نیمز, بٹ ہی واز ناٹ آن ٹائم, didn't seem to care much about the opinion of his friends. He seems to be very emotional, very volatile in his nature. None of those things look good. So اگر وہ تھوڑی سی اس کے بارے میں ریسرچ کرتا لڑکا جو سو کالڈ محبت کرتا ہے اس سے, تو مے بی وہ اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈتا جو اچھی نہیں ہے فار ہز کزن ٹو بی میرڈ, irrespective of whether he loves her or not. کزن تو ہے نا, کیئر تو کرو. تو کچھ میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈرامے میں کچھ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے امپاورڈ پرسنالٹی ایک بھی نہیں میں نے دیکھی اس ڈرامے میں, سوری ٹو سے. اوکے, سیکنڈ ڈراما. The second one that I watched was Tere Bin. So Tere Bin, I watched after this first one. Now, interestingly, the actor is the same. And by the way, congratulations to the actors in these shows. The acting is superb. خاص طور پہ ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, ینگ بچہ ہے, بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, ویری گڈ ایکٹنگ. تو he's in this one too. تو شروع میں تو مجھے بہت اچھا لگا. آئی ریئلی لائک دیٹ ڈراما, کیونکہ ایک بڑی اسٹرانگ فیمیل دکھائی ہوئی ہے اس میں. وکیل کی بیٹی ہے, اپنے رائٹس بھی جانتی ہے, ٹھکا ٹھک جواب بھی دیتی ہے, اسلام کو بھی کوٹ کرتی ہے. loved it. I was just like, oh finally, yes, I love it. چھوڑی قسطوں کے بعد وہ معاملہ بھی بدل گیا, پھر وہی لو سٹوری, پھر وہی کہانی. اب وہ جو اتنی اسٹرانگ لڑکی تھی, جو اپنے مذہبی رائٹس بھی جانتی تھی, جو اپنے لیگل رائٹس بھی جانتی تھی, ایک تو اتنا ایکسٹریم ڈرامیٹک دکھایا ہوا ہے, اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں لڑکی کے اوپر. چلو جی خیر, ڈرامہ ہے, یہ تو کرنا ہی ہے, اٹس انٹرٹینمنٹ, آئی انڈرسٹینڈ. But then why does that empowered female suddenly become crazy? Why does she also become like she has 4 brain cells? That's it. She starts acting stupid, کہ وہ اب اپنی ان چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس لڑکے سے نکاح کر کے بیٹھ گئی ہے, اور اس کا پلان یہ ہے کہ she is going to continue to hate him and she's going to marry him, but she's never going to let him touch her.
اور یہ ایک بڑا رومانٹسائز کر کے دکھایا ہوا ہے فینٹیسی. اینڈ آئی ٹیل یو دس از سو ڈینجرس. دس از کرمنل واٹ یو آر ٹیچنگ ینگ گرلس ٹو ڈو. بیکاز ینگ لڑکیاں یہی چیزیں دیکھ کے, کیونکہ وہ تو فینٹیسی میں, دے ول ناٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ اس کی ریمیفیکیشنز کتنی زیادہ ہے. نمبر 1, اگر آپ نکاح پہ راضی ہوئی ہیں, خدا آپ نے اپنے منہ سے کہا میں اس بندے کے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہوں, you do not have the right to basically kick him out of your bed. جو نکاح نامے پہ شرط لکھوائی تھی نکاح نامے سے پہلے کہ you will never touch me, انہوں نے کلیئرلی نہیں اس میں بتایا because of censorship I suppose, but that's what the rule is کہ you cannot have sex with me basically. Let's be clear about it. تو یہ کیا بکواس ہے؟ آپ مذاق بنا رہے ہیں شادی کا, نکاح کو آپ مذاق بنا رہے ہیں. نکاح میں کیا آپ بہن بھائی کے رشتے میں جا رہے ہیں؟ واٹ دا ہیک آر یو ٹیچنگ گرلس؟ میں اس بات پہ اس لیے اتنی زیادہ کنسرن ہوئی ہوں بیکاز میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں جس میں ویمن ویپنائز سیکس. آئی ریپیٹ اٹ, ویمن وائفز ویپنائز سیکس اگینسٹ مین. اور یہ ظلم ہے, یہ بالکل غلط چیز ہے. دس از انجسٹس. Because the guy is not going to be able to go complain to anybody, right? If he's a good man, جس طرح اس لڑکے نے, he didn't go and tell anybody, what can he say? So you make it glorified as if this is what something a strong woman does. یہ کہانی مجھے پتہ ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہے by the way. یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ زیادہ امپریشن وہاں سے شروع ہوا تھا جب وہ بالی ووڈ کی مووی آئی تھی جودھا اکبر. چونکہ وہ راجپوتوں کی بیٹی تھی اور بادشاہ اکبر سے اس کی زبردستی شادی ہو گئی تھی, تو اس نے کہا تھا آئی ول ناٹ سبمٹ ٹو یو انٹل آئی لو یو, سم تھنگ لائک دیٹ. ارے بھائی وہ بھی کہانی تھی, وہ بھی کہانی تھی, ہسٹوریکلی ٹرو نہیں تھی. ایون دو آئی لو دیٹ مووی, اٹ واز ریئلی نائس, بٹ اٹ واز اسٹل فینٹیسی. وین آئی واچڈ اٹ آئی واز اولڈ انف ٹو نو کہ یہ بکواس یہ کہانیوں میں ہوتا ہے, بس یہ کہانی ہے. لیکن آپ ینگ لڑکیوں کو یہ ڈرامے دکھا دکھا کے ان کے دماغ خراب کریں. So they think this is something very glorified and I should be able to do it. It's my body, my right. یہ وہ, ارے بھائی عقل کے ناخن لے. You are entering into a marriage. وہ ویسے جانتی ہے, by the way, she knows her Islamic rights, knows her legal rights. تو یہاں پہ تمہاری عقل بیٹا پانی کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے کہ اسلام میں یہ کہانیاں یہ ڈرامے نہیں ہوتے. ویسے اس کو کہہ رہی ہو تم میرے محافظ ہو, تم میرے یہ ہو وہ ہو, تو پھر یہ والی ادھر آپ اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ اپنی مرضی کریں گی جو آپ کا دل چاہے گا. رانگ. دس از ناٹ این امپاورڈ اسٹرانگ گرل بائی دا وے, بیکاز شی واز امپاورڈ اسٹرانگ ان دا بگننگ. آئی ریئلی لائک دیٹ کیریکٹر اینڈ دین ڈاؤن ہل اٹ وینٹ. رائٹ آفٹر دیٹ اٹ وینٹ ڈاؤن ہل فار می. ناؤ شی از اے اسٹوپڈ, willful and arrogant girl, and who has no sense to think کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں فیوچر میں. میں مان سکتی ہوں, آئی کین انڈرسٹینڈ جو اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی ناخوش ہے, وہ ہر ایک سے ناخوش ہے. شی کینٹ ٹرسٹ اینی بڈی. آئی گیٹ دیٹ, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ شی از 25 years old, شی از ناٹ 15. سو ایٹ 25 شی نیڈس ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک کہ اگر میں اس آدمی سے شادی کر رہی ہوں اور میرے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے, آئی ہیو ٹو میری ہم, ہاؤ کین آئی میک مائی فیوچر اسموتھ ود ہم, بجائے یہ کرنے کے وہ بیسکلی لگی ہوئی ہے ساری ریلیشن شپس کو تباہ کرنے میں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسٹروائے ایوری بڈی بیکاز آئی ایم سو انہیپی. بیکاز وکٹم ہے نا, وکٹم تو بننے کا بہت شوق ہے. ساری پاکستانی لڑکیوں کو ڈرامے میں آپ وکٹم بنا دیں, اس کے بعد دے ہیو کارٹ بلانش ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ, کیونکہ وکٹم ہے. This is wrong. This is not an empowered woman. This is a stupid girl acting immaturely. And I know کہ وہ ڈرامے میں تو یہی دکھائیں گے کہ وہ اس بیسٹ کو پرنس میں چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, جو کہ نہیں ہوتا زندگی میں. A beast remains a beast. A prince will be a prince from the start. اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ تو ہم ڈرامے میں آگے ہی دیکھیں گے, بٹ اسی طرح کا کوئی ٹوسٹ آئے گا نا. دس از ہاؤ دے ٹیچ کہ یوں محبت, یہ تو محبت, وہ تو محبت, آگے پیچھے محبت. آئی ووڈ ہیو لائک ٹو ہیو سین, اگر مجھ سے پوچھے کہ وہ لڑکی شادی کر لیتی مجبوری میں آ کے,
ایکسکیوز می، کیونکہ اس کو کوئی اور تو پسند تھا نہیں، تو چلو اگر اس سے شادی ہو رہی ہے اور اپنی آپ کی رضامندی اس میں آ گئی اینڈ ہی از شوئنگ سم کائنڈنیس ٹو یو، سیمز لائک ہی فیلز بیڈ فار دا وے یو بن ٹریٹڈ، اس کو اپنی طرف آپ تھوڑا اپنی محبت سے رام کر کے اس کو راضی کریں کہ بھئی میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی لاء کی ڈگری کمپلیٹ کروں، آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ، لیٹ می ورک، لیٹ می بی اے لائر. چلو ورک نہیں تم اگر ابھی نہیں کرنے دیتے تو اچھا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ مجھے تم لا تو کرنے دو. آدمی آہستہ 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 آہستہ، انسان بچے ہوتے ہیں کچھ اور ہوتا انسان چینج ہوتا ہے پھر کہ اچھا چلو اب بھائی ایک سٹیپ چلے، دو سٹیپ چلے، یہ نہیں کہ پہلے دن ہی 10 سٹیپ مجھے تم سائن کر کے دو کہ 10 یہ سٹیپس ہوں گے. نہیں، پھر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کہ اوکے لیٹس گو دس فار، لیٹس گو دس فار. مے بی شی ڈنٹ ہیو ٹو بیکم اے لائر، شی کوڈ ہیو ہیلپ پیپل ان ادر ویز بائی یوزنگ ہر نالج اباؤٹ دا لا، کیونکہ وہ پنچایتوں میں بیٹھ کے فیصلے تو کر رہی ہے. تو کس نے کہا ہے ضروری ہے کہ آپ جا کے مقدمے ہی لڑیں؟ مے بی آپ وہاں پہ اپنا اس اسکل کو یوز کر سکیں، کیونکہ اللہ جب جو آپ کی زندگی کی کہانی کو لکھ رہا ہے وہ کس طرح اس چیز کو یوز کرے گا آپ کو نہیں پتا. میں نے اپنی سٹوری میں آپ سے کہا ہوا ہے کہ آئی واز سو پیشنیٹ اباؤٹ بیکمنگ ڈوئنگ MBA. آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. داخلہ بھی ہو گیا تھا، نہیں کرنے دیا، شادی کر دی، اور اس کے چند سالوں بعد واٹ ہیپنڈ؟ آئی بیکیم اے بزنس اونر. Alhamdulillah that I didn't do an MBA because I'm an entrepreneur. An MBA basically trains managers, people how to become good managers. آج کی تاریخ میں I employ people that are MBAs from top universities. You know, thank God I didn't do MBA. So اللہ تعالیٰ وہ کوئی نہ کہیں آپ کی اسکل کو یوز کر لیتا، وہ بہتر جانتا ہے. سو اس طرح کی کوئی کہانی بنائے. For God's sake, these are so boring. And they are so, like I said, garbage in, garbage out. آپ اپنی بچیوں کے دماغوں میں گاربیج ان پٹ کر رہے ہیں، آؤٹ پٹ گاربیج ہی ہوگا. یہ نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ان کو دماغ میں تو گاربیج ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں بہترین وائز اور وہ فیصلے کرنے والی ینگ نیشن ہوگی. لڑکیوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ زیادہ ڈرامے لڑکیاں ہی دیکھتی ہیں، بٹ جو لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی، ان کا بھی دماغ اسی طرح سے خراب ہو رہا ہے. ان ڈراموں کا ریئل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں. سب ینگ بچے سمجھ لیں، بڑے تو سمجھتے ہی ہیں. ان ڈراموں کا ریئل زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ جو محبتوں کی کہانیاں ہیں ایسے نہیں ہوتی. ویری سوری ٹو ٹیل یو، ویری سوری ٹو بریک یور ببل. محبت ہوتی ہے، بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت سے کپلز اس میں رہتے بھی ہیں، بٹ اس طرح کی کہانیاں بہت کم ہوتی ہیں. سو آئی ایم سوری آئی ٹک سچ اے لانگ ٹائم بیکاز میں نے ٹارچر برداشت کیا تھا for a week to give you my tajziya, to give you my audit, so I had to do that. So I think I didn't miss anything about it. اگر یاد آئے گی تو آپ کو بتا دوں گی. Okay, any questions? I'm talking to my team now. مجھے پیار ہوا تھا. Yeah, that was the name of the drama. اچھا اوکے، یہ مجھ سے پھر کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پلیز as far as what I've heard, please you must also explain when Islam does give permission or allow men to have more than one marriage, it also sets boundaries for sharing, equality as regards to financial and emotional treatment. Otherwise they rather stay under one marriage if they can't keep the equality. دیکھیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. آپ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے ساحل ادیم کے ساتھ میری جو ٹاک ہوئی تھی، پلیز گو اینڈ واچ اٹ، بیکاز اس میں نے کلیئرلی ان کے ساتھ 2-3 چیزیں اس پہ بات کی ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ اسلام گیوز پرمیشن فار 4 marriages. دیر از نو ڈاؤٹ. دیر از آلسو نو ڈاؤٹ کہ بہت سے اسکالر اس بات پہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ مرد کو اجازت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. بہت سے کہتے ہیں چونکہ کبھی لی نہیں تھی کسی بھی صحابی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں تھی، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے اس پہ یہی کہا تھا کہ دیکھیں حالات اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ اسلام کو بیچ میں لا رہے ہیں 4 شادیوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اسلام انووک کر رہے ہیں. اسلام کو کسی جگہ پہ بھی جب آپ انووک کرتے ہیں تو آپ پورے نظام کے بغیر نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں میں بالکل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. سو آپ عورتوں کے رائٹس تو ان کو دے نہیں رہے ہیں، چھوڑے 1-2 شادیوں کی بات، بیسک رائٹس عورتوں کے ان کو مل نہیں رہے ہیں. عورتیں
ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے مردوں کے اوپر. جو اسلامی معاشرہ تھا, جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا, اس میں عورتیں individual, they had autonomy over themselves. Even if they were in a marriage, they were fully independent in a way. آپ اگر پڑھیں گے, دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا فریڈم ایک میرڈ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں. تو they were not dependent upon men. وہ اگر دوسری شادی کرتا تھا, تیسری کرتا تھا, اس کی مرضی ہوتی تھی. women were pretty realistic and practical also. کسی کی کوئی بزنس ہوتی تھی, کوئی انکم ہوتی تھی, وہ اپنے ماں باپ کی اس سے ٹیک کیئر کرنا چاہتی تھی, وہ کرتی تھی. کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ آج آپ کو کہوں گی آپ پھر گھبرا جائیں گے, بٹ یہ ان کی جو لوگ سنیں گے شیخ اکرم ندوی کی ٹاکس, وہ دیکھیں گے کہ اسلام میں عورت کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کی صفائی کرے یا کھانا بنائے. ادھر الٹا ہے. اسلام میں مرد کے اوپر اٹ از اے مینز رسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ فوڈ فار ہز وائف. اف شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو کوک, دین she doesn't have to care کہ کس طرح پرووائڈ کرتا ہے, یا خود کھانا بنا کے دے بیوی کو, یا کسی کو رکھ کے دے, یا بازار سے لے کے دے. بیوی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا بنائے. بائی دا وے, میں کوئی وہ گھروں میں کانفرنٹیشنز نہیں کرانا چاہتی, کیونکہ اتنی دور ہم آ گئے اصل اسلامی معاشرے سے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہی واپس جائیں گے. لہٰذا جب مجھ سے کوئی اسلامکلی پوچھتا ہے کہ 4 شادیوں کی تو اجازت ہے, جائز ہے, یہ ہے, وہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پلیز ڈونٹ انووک اسلام ان اٹ. آپ نے یہ دکھا دیں کہ جو پہلی بیوی ہے آپ کی, آپ اس کو بالکل اسلامک طریقے سے ڈیل کریں ہیں. آپ وہ تمام کام کریں جو کہ ایک اسلامی مسلم ہسبینڈ کو کرنے ہوتے ہیں, تب تو آپ اسلام کو انووک کریں. جب آپ کر ہی نہیں رہے, سرے سے پورا معاشرہ ہمارا غیر اسلامی روایات پر چلتا ہے. ہمارا کلچر زیادہ تر ابھی بھی ہندو انفلوئنس سے چلتا ہے. اینڈ ود ڈیو اپالوجیز ٹو دا ہندو پیپل, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو انسلٹ یو اور بریک یور ہارٹ اور ہرٹ یور فیلنگس. اٹ از سمپلی دیٹ اسلامک culture is not Hindu culture. We are supposed to be different. Muslims are supposed to live under Islamic culture, which is very different. Islam mein roles and responsibilities of men and women are very different from Hindu culture. So we must recognize کہ اگر آپ, کیونکہ یہ جو ڈبیٹ ہے ہندوؤں میں تو نہیں ہو رہی نا 4 شادیوں کی, مسلمانوں میں ہو رہی ہے, تو recognize that you live under a culture that is not Islamic. Do not invoke Islamic right of marriage in here. تو پھر خواتین کو کہوں گی اگر پھر بھی بندہ کر رہا ہے تو پھر آپ کے پاس ڈیورس اللہ نے حق دیا ہوا ہے, اسلام نے حق دیا ہوا ہے, پر ہم نے تو obviously ڈیورس کو اتنا گندا بنا دیا کہ ہم حلال ہے ڈیورس, جائز ہے, پر ہم اس کو کہتے ہیں نہیں یہ تو ناجائز, کیا گناہ کبیرہ سے بھی اوپر ڈیورس ہے. یہ ہم نے خود بنایا, اللہ نے تو نہیں کہا نا. جب اللہ کے رولز توڑیں گے تو پھر سفر کریں گے, پھر آپ بھگتے. میں کیا کہہ سکتی ہوں, میرا دل دکھتا ہے سن کے, آئی ریئلی فیل بیڈ, بٹ انفارچونیٹلی سم ٹائمز پیپل ہیو ٹو بی شیکن. Let me see some comments. Okay. You always talk reality and not fiction. Commend you on your efforts to talk about these. Thank you so much, Salman Saab. Thank you. Appreciate it. How to survive with narcissistic parents. This is a subject I am going to cover. It's not something I can cover in a small talk, تو ہمیں کرنی پڑے گی اس میں ڈیٹیلڈ, اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کسی سائیکولوجیکل ایکسپرٹ کو بھی اپنے ساتھ ایک ٹاک میں انکلوڈ کر سکوں. دیکھیں یاد رکھیں ایک بات, دیر آر مینی پیپل ہو آر narcissistic, and there can be parents, there can be spouses, there can be children. A narcissist is a narcissist. So I know کہ اس وقت پاکستانی معاشرے میں بہت سے زیادہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت what they are doing is ظلم and abuse. So if you are one of those children, what should you do? Sit down and engage your parents in a conversation. A lot of them are doing it because they are a product of their upbringing. And their parents taught them this, and then their parents taught them this. So if you want to stop this cycle of abuse, engage your parents in conversations, educate them, ان کو اس طرح کی different talks دکھائیں, ان کے زبردستی بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ نہیں آپ سمجھیں, and then stick to your guns. Okay? Stick to your guns, کیونکہ eventually, I know میں جو بات کہنے جا رہی ہوں, a lot of parents are not going to like it, but
میں خود وہ چیز پریکٹس کرتی ہوں. دس از وٹ آئی پریکٹس ان مائی اون ہاؤس. آئی کین ناٹ فورس مائی ڈاٹرز ٹو ڈو اینی تھنگ if I cannot convince them of it. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ they end up convincing me. So خاص طور پہ جب 21 سال کراس کر گئی وہ والی بیٹی, I cannot force her. میری پراپرٹی نہیں ہے وہ میری اسٹوورڈشپ میں آئی تھی. اسٹوورڈشپ کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ گوگل اٹ. اٹس بیسکلی لائک آپ کی ذمہ داری میں آئی ہے. یو آر ریسپانسبل فار certain things, right? So our children are placed in our stewardship. ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے, ہم نے ان کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے. بٹ ایک دفعہ وہ adults بن گئے, they have their own life, they have the right to make their own life decisions. You do not as a parent have the right to decide for them. زیادہ تر پیرنٹس, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, زیادہ تر پیرنٹس وہ زندگی اپنے بچوں کے لیے چوز کرتے ہیں جو وہ خود نہیں جی سکے ہوتے. وہ اپنی عجیب عجیب سی خواہشات جو ان کی پوری نہیں ہوئی ہوتی وہ ان پہ امپوز کر رہے ہوتے ہیں. You don't have the right to do that. ہر بچہ اپنا بلو پرنٹ لے کے, اپنی قسمت, اپنی تقدیر لے کے پیدا ہوا ہے. وہ اللہ کا بچہ ہے, سمجھیں آپ, وہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے آپ کو دیا. ہم بھی ہیں, ہم بھی سب اسی کی مخلوق ہیں. آپ کے لیے آپ کی اسٹوورڈشپ میں اللہ نے دی ہے. جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے اسٹوورڈشپ کو پورا کرنا ہے اس طریقے سے پورا کرنا ہے, خود خدا بن کے نہیں بیٹھ جانا. اور رہی بات یہ, مجھ سے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ماں باپ ہمیں ساری حدیثیں وہ والی سناتے ہیں جو ماں باپ کے اف نہیں کرنی اور ماں باپ کے احکام کے بارے میں. I know, been through it myself. My mother was a champion of this. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے. She was a champion of this. ان کو ساری وہ حدیثیں یاد تھی جو ماں کے حقوق کی اور ماں کی رسپیکٹ کی ہوتی ہیں. لیکن ٹھیک ہے, that's cute also, you know, that's also very adorable. But at the same time, لیٹ می ریمائنڈ یو کہ ماں باپ اور کلچر سے بغاوت کرنا نبیوں کی سنت ہے. یو نو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا تھا. سو جہاں پہ آپ کی عقل کے مطابق انجسٹس ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کی عقل کے مطابق پیرنٹس آر ناٹ فالوئنگ اسلام, سٹ ڈاؤن ود دیم اینڈ انگیج دیم, بیکاز اس وقت یور ریسپانسبلٹی از ٹو یور اللہ. Okay, so if parents are forcing you to marry that someone you don't want to marry, they are breaking Islam. They don't have the right to do that. And if you rebel against that, you have the right to rebel. Allah نے آپ کو یہ حق دیا. Usman Malik says, please answer my above mentioned question. There are 1,000 comments. I can't see it. If you want me to answer your question, please ask again, and maybe one of my team members can send it to me. All right, so I've gotten some questions here. It's a logical but idealistic point of view from Sahil Bhai. Sure, biological man, psychologically a child. That kind of man is not ready for marriage. But aren't there people who are going to be like this for the rest of their lives in millions? Let's look at the other side of this coin. There are women who aren't ideal for marriage. If an Islamic marriage means the man is to lead and take all the responsibilities, اس سے سارے سوال ہونے ہیں, then the woman is supposed to be ideal to be led. A majority of women today will call it patriarchy. What's that? Biologically woman, psychologically conflicted. I love that comment, by the way. The point is, marriages haven't been, aren't, and will never be ideal. There will always be a majority of men and women not ready for marriage, and this is where Allah's laws work beautifully too, because such men and women are going to be paired together. If not at first, eventually they will be. Talks like this should be balanced because the purpose should be to inspire both boys and girls if the effort is to improve marriages in society. But in general, you guys are one of the more powerful thought leaders of Pakistan, and I have high respect for this effort. I don't know who sent this comment, but it's a very well thought out and I really like it. بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ marriages are never meant to be ideal. اور یہیں پہ آ کے اسلام کی بیوٹی, آپ نے 100% صحیح کہا, اور میں پہنچ گئی ہوں اس بات پہ جو آپ کہنے چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ شروع میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ اپ نہیں بھی ہوئے, ایونچولی ہو جائیں گے, میننگ کہ 1-2 طلاقوں کے بعد اس طرح کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میچ اپ ہو ہی جاتے ہیں. اٹ از ٹرو. یہ وہیں پہ تو پھر بات وہی آتی ہے کہ ہم اگر اسلام کے سسٹم کو سمجھ لیں, اٹ از اے ویری وائز, ویری نیچرل, پرفیکٹ, بیوٹیفل سسٹم.
اور میں آپ کو میں آئی ہوپ یو پیپل ریئلائز، بیکاز میں ایک ون آف دا ریزنز وائی آئی ریفیوز ٹو ٹیک حجاب اور کور مائی ہیئر از دس، کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ لوگ کسی مولوی یا ملا کے روپ میں نہیں دیکھیں، بیکاز میں جانتی ہوں نا کہ میں گھبرا جاتی تھی کہ میں نے ایسی ٹاک ہی نہیں سننی جہاں پہ مجھے پتہ ہے وہ بس یہی کہیں گے اسلام بہترین، قرآن بہترین کتاب ہے اللہ، بٹ ساتھ کوئی لاجیکل بات نہیں کرتے، دے نیور میک سینس. So I want you to see me as an imperfect being, as somebody just like you. Okay? I live life to the best of my ability, failing most of the times and succeeding sometimes. اللہ کی شان ہے کہ وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کروا دیتا ہے. But this is true. It seems like this is a guy's comment. If I'm correct, message me, Harim, please. Seems like, کیونکہ جو logic reasoning ہے, that seems more like a linear left brain thinking. It could be a woman also. پھر مجھے misogyny کا میرے اوپر بھی لگ جائے گا لیبل. Seems like it's a gentleman's comment. But it's true کہ ہمیں آئیڈیل چیز نہیں ڈھونڈنی. ہم اگر اسلام کے ساتھ بیلنس میں چلیں گے تو ہماری زندگیوں میں بیلنس ہوگا. اس وقت وحشت ہے پوری دنیا میں، دماغ خراب ہوئے ہوئے ہیں جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اب جینڈر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا مسئلہ یہی ہے. بلیو می، آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون ٹوڈے دیٹ اف یو فالوڈ اسلام، اف یو ایکچولی فالوڈ دا وے اسلام clearly defined gender roles, such issues would not arise. یہ اس وقت جو ہو رہا ہے، جو ویسٹ میں ہو رہا ہے with the gender identity issues، یہ بھی اسی جو پینجولم ایکسٹریم پہ گیا تھا نا شروع میں، وہاں پہ عورتوں نے اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کیا تو پینجولم دوسری ایکسٹریم کی طرف چلا گیا، رائٹ؟ اینڈ now it is now shifting to another place which is like بالکل ہی تباہی. پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اٹ از آلموسٹ کامیکل واٹ از ہیپننگ. اسلام میں ایسی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سو اچھا جی، عثمان صاحب آپ کا کوشچن نہیں آیا. سو ہاؤ اے پیرنٹ ہو واز ایموشنلی neglected and validated in childhood can now recognize and satisfy his child's emotional needs? That's a great question. There are always ways you can make amends. You can reach out to them. میں ایک چیز سکھاتی ہوں اپنی ٹاکس میں، authenticity and transparency and vulnerability. And what do these mean and how to do those in depth, یہ آپ کو I'm again not trying to plug my course, but my course which is 30 days to transformation, یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو میں سکھاتی ہوں. how to think about your thinking, how to control your thoughts, how to change your behavior, and how to make amends with the relationships that have gone south. So for you, my advice right now would be just be honest, اور بغیر کسی ایکسکیوز کے، کوئی جسٹیفیکیشن دیے بغیر دل سے جا کے بچوں سے اپولوجائز کریں کہ آئی ایم سو سوری آئی ڈڈ دس، اور پھر خاموش منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھ جائیں، ان کو آگے سے بولنے دیں. کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم جب سوری کرنے جاتے ہیں، آئی ایم سوری دیٹ آئی ٹریٹڈ یو دس وے بٹ یو نو وٹ آئی آلسو ڈڈ دس دس اینڈ دس. یہ بٹ شٹ نہیں. وین یو آر سیئنگ سوری اٹ نیڈس ٹو بی آئی ایم سو سوری، آئی ریئلائز دیٹ مائی نیگلیکٹ caused you such and such and such. Will you please accept my apology? I'm so sorry it caused you pain. اس کے بعد چپ. یہ سب سے مشکل کام ہے. اگلا بندہ آپ کو بلیم بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بول سکتا ہے، اس کے اندر سے کچھ نکل کے آئے گی چیز. Quiet. Let them speak. It is disrespectful that you have opened up a wound by saying sorry, but you can't stay quiet and let them say their piece. It's disrespectful. اس کے بعد جب ہو چکی ہوگی ایک دفعہ بات، تب آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یو نو یو سیڈ سچ اینڈ سچ اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ایڈریس دس بیکاز میرے پرسپیکٹیو سے تھوڑی سی بات ڈفرینٹ ہے. اس وقت آپ اپنی بات پیش کریں. اٹس اے ہول آرٹ ہاؤ ٹو ہیو دیز کمیونیکیشنز اینڈ اگین لائک آئی سیڈ یو ہیو ٹو لرن اٹ. آئی ایم ہیپی ٹو ٹیچ اٹ ان اے کورس. What about the woman who is psychologically dependent on you and you try to make her independent both psychologically and financially? While doing so, she blames that I'm selfish, I'm rude, etc., etc. Yeah, I've seen that also, Usman. There are some women who refuse to become independent. کچھ واقعی بہت ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں.
ان کے اندر اتنا فیئر بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ what they think is that if he's trying to make me independent, that means he does not want to take care of me. وہ ایک بہت ڈیپ فیئر بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ انہیں صرف اس طرح کر کے نا لیچ آن کرنا آتا ہے. یو پرابلی فیل دیٹ وے ٹو کہ دے جسٹ وانٹ ٹو لیچ آن کہ اپنے اگر ان کے پنجے ہوتے تو وہ گاڑ دیں اس کے اندر. ناٹ بیکاز دے آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف میننیس, اٹس بیکاز دے آر ڈیسپریٹ, دے آر ویری ویری فیئرفل. And here's another thing, unfortunately, I've also realized that some women love being victims. ان کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے, گلوریفائی کیا جاتا ہے وکٹم ہوڈ کو. ڈرامے دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا. So they love being victims, they don't want to get out of that victimhood. So if they became empowered and independent, they would have to give up this identity of victimhood. اسی وجہ سے میری فائٹ جو عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ اسی بات پہ ہوتی ہے, فائٹ in the sense in these talks کہ you must give up this mentality of victimhood. اتنا ناپسندیدہ ورڈ ہو آپ کے لیے to be a victim کہ آپ کہیں کہ کچھ مجھے کہہ لو, مجھے victim مت کہنا. I'm not a victim. مسلمان کی توہین ہے victim کہلانا, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. جس کے ساتھ رب ہے وہ وکٹم کیسے ہو گیا؟ رب کی مرضی سے آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے, جو بھی چیلنج ہے رب کی مرضی کی وجہ سے آیا ہوا ہے. Now you as a Muslim should know how to handle this situation, کہ اگر تکلیف آئے تو کس طرح ہینڈل کرنی ہے, رائٹ؟ Okay, thank you very much. Recipe with Dr. Fatima. Allah made deen easy, we made it difficult. This is absolutely true, Naila. Talat Fatima, how can a survivor of domestic violence by a religious husband now think clearly about religion? Sweetheart, because the domestic violence that he did to you had nothing to do with Islam. Islam actually can heal you. میں ہوں نا, I am a survivor of domestic violence twice, not once. But Islam healed me. Islam empowered me. So, guarantee کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں, this is the place to heal. And if you can, please take that 30 days course, because اس میں یہ بہت سی چیزیں teach کرتی ہوں کہ if you have had trauma in your life, how do you change that story? You are holding on to a story of what happened to you, and we need to change that story. What to do with cheating husband? Divorce him. This is my most basic answer. Divorce him. If you can't, then watch my videos جس میں میں نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ میرج سروائیو بھی ہو سکتی ہے, میرج پہلے سے بہتر بھی ہو سکتی ہے if he has made a mistake and he is regretful. زیادہ تر خواتین مجھ سے ان ہسبینڈس کے بارے میں آ کے پوچھتی ہیں جو کنٹینیوسلی چیٹ کریں, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے رکنے کا, اور بیسکلی وہ پوچھ مجھ سے یہ رہی ہوتی ہیں کہ میڈم آپ کے پاس کوئی گولی ہے, کوئی وظیفہ ہے, کوئی طریقہ ہے کہ یہ میرے اوپر چیٹ کرنا بند کر دے. نہیں جی, میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. سو اگر وہ خود ریمورسفل نہیں ہے, اس کو نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ, تو وہ نہیں رکے گا. تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے, اگر آپ نے یہ میرج نہیں چھوڑنی, تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے ہاؤ ٹو لرن ہاؤ ٹو بی اسٹرانگ ود ان, کہ یہ بندہ جو مرضی کرتا رہے, میں اپنی اسٹرینتھ اپنے اللہ سے ڈرا کرتی ہوں, اور میں اس کی ان حرکتوں کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ affected by them. Doesn't mean, وہ ابھی میں نے جو ڈرامے والی بات کی ہے, doesn't mean that then you get to be this victim, heroine and all that stuff and do toxic things that are going to harm your peace in the household and your children. یہ مت کریں. ورنہ I have a course on, it's called The Cure to Affairs. You can take that course also. اس میں میں نے بندوں کے ساتھ بھی, عورتوں کے ساتھ, سب کے ساتھ کی ہوئی ہے. اٹس اباؤٹ وائی مین چیٹ, وائی ویمن چیٹ, وائی ڈز اینی بڈی چیٹ, ہاؤ ٹو اٹس اے لانگ کورس, سو یو کین ٹیک دیٹ. یا پھر 30 days ٹرانسفارمیشن, بوتھ ول بی گڈ فار یو. لیں جی. Okay, I want to address this one. I just found out that my father has done second nikah with a lady since past 3 years. He is in a relation with him, her hoga, with her since 7 years.
When I asked him, he accepted that he's in his second nikah with her. He hasn't publicly declared his second nikah with anyone other than in the family or friends. Shall my mother seek divorce from him, or shall we first dialogue with him to divorce her? His second wife. Good God, what is wrong with you people? بیٹا کیوں؟ پہلے ابا جی سے پوچھیں کہ کیوں کیا ہے. Why? Maybe he has a very valid reason. Have you asked your mother whether she wants to get a divorce from him or not? اس عمر میں وہ کیا کریں گی؟ You know? Please be careful. اول تو یہ آپ کی جاب ہی نہیں ہے. You should not be involved in what your father and mother are trying to do. اگر والد صاحب نے کیا ہے دوسرا نکاح، اول تو انہوں نے اسلامکلی تو گناہ نہیں کیا نا. اب یہاں سے اس کے بعد اگر آپ کی فیلنگز ہرٹ ہے، یو فیل بٹریڈ، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اوکے، یو فیل بٹریڈ. وائی ڈو یو فیل بٹریڈ؟ Was he a good father to you? Did he take care of you while he was raising you? وہ پوری انفارمیشن سامنے رکھیں. Was he a good husband to your mother? Do you have a right to feel betrayed? Are you right in feeling betrayed? Have you betrayed your father any time? Have you betrayed your parents? I mean, یہ بہت لمبی conversation ہے. I can open up a lot of things in that. If you think you have a right to interfere, یہ وہی والی بات ہے. ماں باپ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ رہنا ہے رہ سکتے ہیں جو مرضی. تو پھر ماں باپ کے اوپر آپ کا کہاں سے کیوں زور چل رہا ہے؟ یہ کہاں سے بات آ گئی؟ ابھی مجھے کسی اور نے چند ہفتے پہلے میں نے اسٹوری سنی تھی کہ آر مدر پاسڈ اوے اینڈ وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو آر فادر. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ جی اٹ ہیزنٹ بن 6 months اینڈ ہی ری میریڈ سم ون. واہ بھائی، why is that any of your business? If he remarried someone, he doesn't want to be lonely, he is taking care of his needs under an Islamic fashion. Who are you to stop him? کہ انہیں اپنی عمر کا خیال کرنا چاہیے تھا. ہماری تو نظریں، ہمارے تو سر جھک گئے ہیں اپنے فرینڈس کے آگے کہ تمہارے والد صاحب اس عمر میں کیا کریں. گڈ گاڈ! اس لیے کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں. کہ آپ واقعی مسلمان ملک پہ رہ رہے ہیں یا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم خیر امریکہ میں بھی نہیں ہوتی یہ باتیں، تو وہاں پہ تو ہر ایج میں شادی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ اور لوگوں کے پیچھے اپنے باپ کو لونلی کر دیں گے، ٹھیک ہے، ان کا خیال تو نہیں رکھیں گے کیونکہ آج کل ہم سب اتنے بزی ہیں کہ ہاؤ کین وی ٹیک کیئر آف پیرنٹس دا وے دے یوز ٹو. وہ نہیں کرنا، لیکن شادی نہیں کرنے دینی کیونکہ لوگ ہمارے باپ کے بارے میں کیا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کوئی بیوقوف اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو آپ کو شٹ اپ کال دینی آنی چاہیے کہ ان کو آگے سے شٹ اپ کال دیں کہ کیا جہالت اور بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، اور میرے والد کے بارے میں کر رہے ہو. گیٹ لاسٹ. ڈونٹ ایور شو یور فیس ان مائی ہاؤس اگین. دیٹس ہاؤ آئی وڈ ٹریٹ اٹ. So he was married to my mother for 25 years. Okay, so was he a good husband? Did he take care of your mother? Did he take care of you guys? ایسے مت جلدی میں فیصلے کیا کریں. ایموشنز ایسے ہجان کی طرح اوپر اٹھتی ہیں اور بندہ کہتا ہے میں ابھی کچھ ڈیسائیڈ، میں نے کچھ کرنا ہے، آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. دیٹ از دی ایگو آسکنگ فار کوئک ایکشن. اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آرام سے تحمل سے بیٹھ کے ایک چیز کو ابزارب کرو. اس وقت تک ایکٹ مت کریں جب تک کہ آپ کے اندر سے وہ ہجان جو لاوے کی طرح بھی ابل رہا ہے وہ بیٹھ نہ جائے. پلیز ٹیل یور مدر دا سیم تھنگ. Who is going to take care of her at this age? Is he going to take care of his responsibility towards her? I'm sure he would. اگر 25 سال شادی رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ ٹیک کیئر کریں گے نا. اس وقت یو کین بی دا سپورٹ فار یور مدر، یو کین ہیلپ ہر ہیل. کیونکہ اگر وہ ڈیورس کرتی ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ یہ سارا کچھ آپ نے سوچا ہے. مجھے اسی لیے میں اس طرح کے کویسچنس کے جواب دینا پسند نہیں کرتی کہ سٹوری اتنی زیادہ اس میں ڈائنامکس انوالوڈ ہے. مجھے آپ صرف اتنی سی بات بتا کے تو میرا جواب مانگ رہے ہیں. آئی کینٹ ڈو دیٹ. Okay. So,
I am so sorry about if it comes to right, it can be a whole journal what the abuser has done, but still the survivor cannot say it out loud and clear why the abuse is so ambiguous in its nature. You're very right. I will do a long talk on different types of abuse, the long term damages it causes, how to heal from abuse. वो एक separate मैं करूँगी inshallah. I plan on doing it. And please accept my heartfelt prayers, and I'm so sorry you're going through this. Allah आपके लिए आसानी पैदा करेगा, believe me. Allah ताला heals you also. अल्लाह के साथ जुड़ जाएं. और कहीं ना कहीं अगर आप खुद इस अब्यूज़र को अलाउ कर रही हैं, बिकॉज अगर कहीं ना कहीं आप इस अब्यूज़ को रोक सकती हैं और आप नहीं रोक रही, you are also part of that abuse. So sometimes that is a harsh lesson we need to learn. If you can, please stop the abuse. Whether it's divorce, whether it's separation, whatever it is. Do not take abuse. But if you cannot do any of that, پھر آپ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے تو اس کے پھر اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کی مدد کرے. کیونکہ آپ کا جو یہ کویشچن ہے کہ کیوں ہوتی ہے ابیوز اور کیوں کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ الاؤ کرتا ہے، تو مائی ڈیئر سسٹر، میری جان، سوچیں آپ نبیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا. پیغمبروں کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے، ہمارے اوپر تو اس کے قریب بھی نہیں آیا، قریب بھی نہیں آیا. تو دنیا میں ہم سب کسی کی بھی سٹوری سن لیں، کسی کے ساتھ ابیوز ہوئی ہے، کسی کے بچپن میں ماں باپ فوت ہو گئے، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، کوئی نہ کوئی کسی کے بچپن میں ہوا، کسی کا بعد میں ہو گیا، رائٹ؟ ہر کوئی کسی نہ کسی چیلنج سے گزرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں دیتا. یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے. سو اگر آپ اس وقت اللہ کے ساتھ جڑ جائیں کہ یا اللہ یہ اس پریشانی میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، مجھے وہ خیر دکھا، میری مدد فرما. I am broken, I am hurting and I need your love, support and kindness. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے اس پہ کنفرمیشن ابھی تک نہیں ملی، لیکن میں پھر بھی آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. آیت نمبر 257 ہے. میں آپ کو اس کی رف ٹرانسلیشن بتاتی ہوں. مجھے اس آیت نے پچھلے آئی وڈ سے 2-3 مہینے سے گریب کیا ہوا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے مجھے ایک آیت گریب کر لیتی ہے اینڈ آئی کین ناٹ اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. سو اس کی رف ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اینڈ فار دا بلیورز اللہ تعالیٰ ٹیکس them out of darkness into light. And for the non-believers, Allah Ta'ala takes them out of light and takes them into depths of darkness. For the non-believers that seek other gods, that worship other gods like false gods, Allah Ta'ala takes them from the light into the depths of darkness. تو اس میں طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے. Now میں نے جتنی ٹرانسلیشنز پڑھی تھی اس میں بات یہ کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مومن کو بیسکلی کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ڈارکنس میں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہوں، اور وہ جو مشرک ہیں جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، میں ان کو نور میں سے نکال کے تو میں ڈیپتھس آف ڈارکنس میں لے جاتا ہوں، کیونکہ وہ غیر اللہ کو پوجتے ہیں. تو میں اس آیت پہ اٹکی ہوئی ہوں. میں نے 1-2 اسکالرس کو بھیجی بھی ہے کہ میری جو سمجھ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کافر تو نور میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ آیت بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر. یہ میری سمجھ ہے، آئی کوڈ بی رانگ، کہ ہم مسلمان جو ہیں جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے اور ہم اس پریشانی میں اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو پریشانی ایک اندھیرے کی طرح ہی ہوتی ہے نا. اس میں مایوسی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایک اندھیرے کی طرح ہوتی ہے. اس میں جب ہم اپنے رب پہ ایمان رکھ کے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے نکالے گا اینڈ آئی ول بی اوکے، بس اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اندھیرے میں سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے. لیکن وہی ایمان والے جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ نور میں تھے پہلے، رائٹ؟ ایمان کا نور تھا ان کے اندر، لیکن پریشانی کی وجہ سے
وہ اب اتنے ہل جاتے ہیں کہ اس پریشانی میں وہ غیر اللہ کے ساتھ امیدیں لگا لیتے ہیں. اب وہ چاہے آپ کے پیر فقیر ہوں، کوئی تعویذ ہو، کوئی کچھ اور آپ کر رہے ہیں، میرا ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے، میرے اوپر ابیوز بند کر دے تو میں ٹھیک ہو جاؤں، میری زندگی بہتر ہو جائے، میرے واٹ ایور اٹ از. جو درجہ خدا کا ہے وہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے. وہ طاغوت، میری نظر میں وہ طاغوت ہیں، وہ غیر اللہ ہیں، فالس گاڈز. جب ہم نے اپنی امیدیں I always say your source of strength and your source of happiness can only be Allah. سورس کے بعد آپ کو وہ باقی اور چیزیں دے گا، بچے بھی دے گا، اچھی شادی بھی دے گا، جو بھی دے گا وہ اس کی مرضی ہے، بٹ سورس نیڈس ٹو بی اللہ. اگر آپ کی زندگی میں کوئی اس وقت انہیپینس آئی ہوئی ہے تو وہ اس کی مرضی سے آئی ہے بیٹا، اس کی مرضی. اس کے آگے وہ پرابلم کو ڈال دیں، اس کے آگے روئیں، اس سے گلہ کرنا ہے، شکوہ کرنا ہے، شکرانہ کرنا ہے، اس سے کرے. اس کے آگے اپنا دکھ روئے، اس کے ساتھ باتیں کرے، جو مرضی کرنا ہے بس اس کے ساتھ کرے. دس از واٹ ہی وانٹس. a lot of times وہ پریشانی بھیجتا ہے اس لیے کہ یار مجھے بھی یاد کرو، تم مجھے بھول گئے ہو. بندہ جیسے ہی اللہ کے ساتھ جڑتا ہے a lot of times پریشانی ادھر ہی ہٹ جاتی ہے، کیونکہ پرپس ہی یہ تھا کہ بندہ رب کے ساتھ جڑے. ہم اس دنیا میں یہ بات سمجھ لیں، ہم اس دنیا میں اس پرپس کے لیے نہیں آئے کہ ہم آسانی زندگی گزاریں، اچھی ہماری میرجز ہو، بچے اچھے کالجوں اسکولوں میں جائیں، پھر میرا خاوند مجھ سے محبت کرے، یا بیوی بڑی اچھی وفا شور بیوی، اور پھر ہم بڈھا بڈھی ہو کے تو فوت ہو جائیں. دس از ناٹ وائی وی کیم ہیئر. سوری. پرپس ہے کوئی جس کے پیچھے ہم آئے ہیں، اور وہ پرپس ہے کہ دنیا میں رہ کے، دنیا کے حالات سے گزر کے رب کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، رب کی عبادت کرنی ہے. اس نے کہا ہے میں نے تمہیں ایک ہی پرپس کے لیے بنایا اور وہ ہے عبادت. بٹ عبادت ہم سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ ریچولز کو عبادت کہتے ہیں. ہم نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ، جو کہ کرنا ہے، میں نہیں کہہ رہی نہیں کرنا، لیکن عبادت اصل ابد آپ نے اس کا سلیو بننا ہے. اس دنیا میں آپ نے سیکھنا ہے کہ اس کا سلیو کس طرح سے بنا جاتا ہے. اینڈ بلیو می، اس کی سلیوری میں ہی لبریشن ہے. میرے جیسا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے سلیو بن جائیں، کیونکہ میں تو ساری عمر فریڈم، انڈیپینڈنس، یہ وہ اس کے چکروں میں رہی ہوں، رائٹ، اور کریٹ بھی کی. اللہ کا احسان ہے آج میری زندگی میں کوئی مجھے بتانے والا نہیں ہے کہ اٹھو بیٹھو سو جاگو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ اس کا احسان ہے میرے اوپر. بے شک میں خود اپنی مرضی سے اس کی سلیوری میں گئی ہوں، کیونکہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ بچوں there is no freedom. there is no freedom because آپ کے پاس چلے انڈیپینڈنس آ گئی، اب آپ انڈیپینڈنس کے غلام ہو گئے، آپ کی ضرورت بن گئی انڈیپینڈنس، رائٹ. آپ کے پاؤں میں چین پڑ گئی. بچے اللہ نے دیے ہیں، بہت اچھے بچے، اللہ کا احسان ہے، بڑی اچھی بچی ہیں. اب ان کی فکر کہ وہ اچھی، کہ اللہ ان کو صحت مند رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، دیٹ سڈنلی ٹیکس اوے مائی فریڈم. ایک وہ چین پاؤں میں پڑ گئی، رائٹ. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ الٹیمیٹ لبریشن کمز وین یو بیکم اے سلیو ٹو اللہ. یا اللہ تیری جو مرضی وہی میری مرضی، میری مرضی نہیں، صرف تیری مرضی. تجھے یہ منظور ہے تو پھر مجھے بھی یہی منظور ہے، بس میرا ساتھ نہ چھوڑی. یہ میں ساتھ فوراً کہتے بس میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا اللہ میاں، میرا ساتھ آپ نہ چھوڑیے گا، باقی سب ٹھیک ہے، بس میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا، بس ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. اوکے. All right. اب I think this is done. My best wishes to all of you. Thank you so much for joining me. میرا خیال تھا 1 گھنٹے کا ہوگا، لمبا ہو گیا. But please try to watch the other videos I have on this channel. آپ کے پاس بہت سے ہیں. Oh, let me just first quickly answer this. Usman Malik. You are going to marry this girl who, I forgot آپ کا تھا. Let me go back. She's psychologically dependent on you and you try to make her independent both psychologically and financially. And you're going to marry her soon. I don't know. You have to answer that question yourself, please.
مجھ سے اتنی بڑے بڑے کوشچن کے آنسر مت لیا کرے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے آپ پکچر کا ایک چھوٹا سا رخ دکھا رہے ہیں. I have no idea what the other stuff is, right? And you want me to make a decision on your behalf. I will not do that. So what should you do? If you can, if you are able to, take my course, because usme I teach you how to think clearly. میں نے جب 30 days کورس میں جب بھی اسٹارٹ کیا تھا, there were about 150 people that were taking the course live. تب میں نے کیا تھا لاسٹ ایئر. میں نے سب کو شروع میں کہا تھا کہ اس وقت آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ میں افیئر چلا لوں یا ختم کر دوں. کچھ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ میرج جو ہے یہ نہیں چل رہی, اس مجھے ڈیورس لینی چاہیے کہ نہیں. کچھ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس شخص سے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں. کچھ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ میری سیپریشن ہونی چاہیے کہ نہیں. واٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیسائڈ, موسٹ آف یو کیم ہیئر تھنکنگ کہ شاید ارم ہمیں آنسر دے گی, میں نہیں دوں گی. آئی ول ناٹ گیو یو اینی ڈیسیژنس. لیکن what I'm going to ask you is کہ 30 days کے لیے ڈیسیژن کو ابھی آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. ڈونٹ میک اینی ڈیسیژنس until this course is complete. By the end of this course, you will inshallah be empowered enough to make your own decision because you will have clarity. Usman, what you're lacking right now is clarity. You're confused. Clarity is the biggest gift that Allah Ta'ala can give you. So when you are done with the 30 days doing this course, آپ کے دماغ میں ایک کلیئر رستہ آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ I always teach you استخارہ کریں, بٹ کئی لوگ استخارے کے بعد بھی کنفیوزڈ رہتے ہیں کیونکہ ان کو استخارہ بھی استعمال نہیں کرنا آتا. سو دیٹ از what I would say. I cannot make that decision for you, بیٹا. اللہ guide you. If you can take the course, take the course. Otherwise, please do استخارہ. کسی وائز شخص کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ آئی ہیو دیز میجر پرابلمس ان مائی مائنڈ, کیونکہ کبھی بھی معاشرے کے پریشر میں آ کے یہ فیصلہ مت کریں, کیونکہ اس میں زندگیاں انوالوڈ ہیں, رائٹ. اگر آپ نہیں رہ سکتے ایسی لڑکی کے ساتھ, تو کل کو آپ پھر کیا کریں گے جب وہ آپ کے 2 بچوں کی ماں ہوگی؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ Right? So think about those things. Very important question. Thank you so much. I am honored that you guys respect me enough to ask me these questions. You trust me enough. I'm honored. Thank you so much. کسی کو کوئی بات بری لگی ہو, I'm sorry. کبھی کبھی میں جوش میں آ جاتی ہوں. Wonderful to see you guys today. Inshallah we'll do it again. Lots of love. اللہ حافظ.